بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت والا نے فرمایا کہ آج کل کی سفارش جبر و اکراہ ہے کہ اپنے اثر سے دوسروں پر زور ڈالتے ہیں، جو شرعاً جائز نہیں۔ اگر سفارش کرو تو اس طرح کہ مخاطب کی آزادی میں ذرہ برابر خلل نہ پڑے، وہ جائز بلکہ ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، کہ جو کوئی اچھی سفارش کرے کسی کی تو اس کو بھی اس میں سے ایک حصہ ملتا ہے، یعنی اس سفارش کے نتیجے میں اس کو ثواب اور اجر ملتا ہے۔ سفارش کی حقیقت کیا ہے وہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اشفعوا تؤجروا، کہ لوگوں کی سفارش کرو تمہیں بھی اجر ملے گا۔ ہوتا یہ تھا کہ بعض لوگ کچھ حاجتیں لے کر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، تو اگر کوئی حاجت لے کر آیا ہے تو اس وقت دوسرے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم بھی سفارش کر دو اس کی حاجت کی تو تمہیں اجر ملے گا، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یقضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء، سفارش تو کر دو لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ وہ کرائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ کیا مانا کہ ضروری نہیں کہ تمہاری سفارش ضرور منظور ہو جائے، ضرور قبول ہو جائے، وہ ایک مشورہ ہوگا تمہاری طرف سے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو رد کر دیں۔ یہ حقیقت بیان فرما دی سفارش کی اس حدیث میں کہ وہ ایک مشورہ ہوتا ہے۔ اب یہ اسی وقت تک ثواب کا سبب ہے جب تک کوئی آدمی سفارش کو مشورے کے درجے میں رکھے، لیکن اگر اس کو جبر و اکراہ بنا دے، یعنی دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بنا دے، تو وہ نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں بلکہ الٹا گناہ کا سبب ہے۔ یعنی سفارش اس انداز میں کی جس کے نتیجے میں دوسرے کے اوپر بوجھ پڑ گیا کہ اللہ اتنا بڑا آدمی نے مجھ سے ایک سفارش کی ہے، میرا دل تو چاہ نہیں رہا، میرے حالات اجازت نہیں دے رہے، لیکن مجھے اس کی وجہ سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ سفارش جو ہے ناجائز اور گناہ ہے کہ آپ نے کسی اللہ کے بندے کو دباؤ ڈال کر ایک ایسے کام پر مجبور کر دیا جس کو وہ چاہتا نہیں تھا۔ یہ جو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال دوسرے اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے لیے حلال نہیں۔ یہاں اجازت نہیں فرمایا کہ اجازت کے بغیر حلال نہیں، بلکہ خوش دلی فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص اجازت تو دے دے لیکن دل اس کا نہ چاہ رہا ہو، بے دلی سے محض حالات کے دباؤ سے کوئی اجازت دے دے تو پھر بھی حلال نہیں ہوتا۔ اگر یہ اندازے سے قرائن سے یہ معلوم ہو کہ یہ اس نے خوش دلی سے نہیں دیا بلکہ دباؤ میں آ کر دے دیا تو آپ کے لیے حلال نہیں، وہ حرام۔ تو صرف اجازت کافی نہیں ہے بلکہ خوش دلی ضروری ہے۔ یہ حکم جس طرح مال کے بارے میں ہے کہ کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہوتا، جائز نہیں ہوتا، اسی طرح یہ بات کوئی کام کرانے کے معاملے میں بھی ہے کہ آپ نے کسی سے ایسے کام کی فرمائش کر دی کہ جس کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا اور اس کی طبیعت آمادہ نہیں تھی، لیکن آپ کے فرمائش کے دباؤ میں وہ کام کر لیا، تو یہ کام اس طرح کرنا، دباؤ ڈالنا دوسرے کے اوپر، یہ بالکل ناجائز عمل ہے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اس کو حضرت والا فرما رہے ہیں کہ آج کل سفارش کو لوگوں نے جبر و اکراہ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ جس سے سفارش کرا رہے ہو پہلے تو اس کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم یہ سفارش کر دو، اب اس کا دل آمادہ نہیں ہے کہ میں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا یا میں یہ کام کرنا نہیں چاہتا، اس کے دل پر ایک بوجھ، پہلے تو اس پر بوجھ ڈالا، پھر اگر سفارش اس نے کر دی زبانی یا تحریری تو جس شخص کے نام سفارش کی ہے اس کے اوپر دباؤ پڑ گیا کہ اتنے بڑے آدمی نے مجھے ایک کام کے لیے کہا ہے، انکار کروں گا تو برا ہوگا، اس وجہ سے وہ کر بیٹھا۔ تو ایسی صورت میں دوہرا گناہ ہوا، ایک سفارش کروانے والے کو آپ نے مجبور کیا، دوسرے جس کے نام سفارش کرائی گئی اس کو مجبور کیا جو اس کی طبیعت کے خلاف تھا۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ
اس کو سفارش کہنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ سفارش نہیں ہے، یہ جبر و اکراہ ہے، دوسرے کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے جو شریعت کے اندر کسی طرح بھی روا نہیں۔ ساری شریعت اور ساری طریقت اس کے گرد گھومتی ہے کہ اپنی وجہ سے کسی دوسرے کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، جسمانی تکلیف ہو یا روحانی ہو یا ذہنی ہو یا نفسیاتی ہو، کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے کسی دوسرے پر بوجھ نہ پڑے۔ ساری شریعت ساری طریقت کے احکام اس کے اوپر اس کی طرف گھومتے ہیں۔